علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ عزیزان گرامی، کسی بھی قوم کے مذہب، اس کے دین، اس کے اگر حصص کیے جائیں، حصے کیے جائیں، تو اس کے دو حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ اس کے نظریات، افکار، جس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ عملی زندگی میں جتنے بھی کام آنے والی چیزیں ہیں، وہ عبادات، معاملات اور معمولات ہیں۔ لیکن بنیاد ہمیشہ کسی بھی مذہب اور دین میں اس کے افکار اور اس کے عقائد بنتے ہیں۔ اسلام بھی اپنے عقائد اور اپنے نظریات کی وجہ سے اپنے ماننے والوں کو پہچانتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقائد اور نظریات کو اتنی اہمیت دی ہے، اس کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ عقائد کی بنیاد پر ہی اللہ نے فیصلے کرنے ہیں۔ اعمال اس کا نمبر دوسرا ہے، لیکن بنیاد عقائد ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی مبادیات اور بنیادیات بتائیں، اس میں سب سے پہلے یہی بتایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام اگر اس کو پہچاننے نکلو گے تو سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی چیز ملے گی تو وہ یہی ہوگی کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ ایک ہے، اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی چیز کا نام توحید ہے۔ اور توحید اس کو اگر ایک لائن میں سمجھنا ہو تو یہ کلمہ شہادہ یہ سب سے بہترین ہے، جس میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، وحدہ لا شریک، یہ توحید ہے۔ پہلا حصہ بھی توحید، لیکن توحید کے اصل جو جان وہ یہ ہے کہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو توحید اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ذات کو، اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے اسماء و حسنہ میں اور اس کی صفات میں، ہر چیز میں وحدہ لا شریک سمجھنا اور اس کو ماننا، یہ توحید کا سادہ سا مفہوم ہے۔ اور توحید، اس کی اہمیت اسی بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور دیا 13 سال، مدنی دور دیا تقریباً 10 سال۔ یہ جو مکی دور ہے، یہ مکی دور سارے کا سارا توحید سے بھرا پڑا۔ مکی صورتوں کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اتنے تواتر کے ساتھ، اتنے زیادہ اہتمام اور اس کو شد و مد کے ساتھ جو رب تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، یہ کہیں اور اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور توحید کے حوالے سے آج کے ہمارے سبق کی آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید سکھائی، اس توحید میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 13 سال بس یہی سبق پڑھایا، ایک سبق، وہ کیا ہے؟ صرف توحید۔ وہ اس لیے کہ اگر ایک انسان یہ بات جان لے، اس کی زندگی کا محور و مرکز اللہ کی ذات ہے، جو بھی جہاں بھی جیسے بھی ہوگا آخر آ جا کے رب کی ذات ہے۔ جب انسان اپنے رب کی ذات کو اپنے مرکز نگاہ بنا لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا اللہ ہے جس کا میں غلام ہوں، بس وہی ہے،
وحدہ لا شریک ہے، پھر باقی تمام تر اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے پیدا کرنے کا جو مقصد تھا، مقصد تخلیق تھا، وہ یہی بیان کیا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ آپ نے میری بندگی کرنی ہے، مجھے اپنا سب کچھ ماننا ہے اور مان کے پھر چلنا ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ انسان کو سمجھ آ جائے، پھر اللہ نے جو بعد کے احکامات مدینے میں جا کر نازل کیے ہیں، وہ لوگ جو اپنی زندگی میں وہ کام جو ان کی زندگی کا حصہ تھے، ایک اشارے پہ سب کچھ چھوڑتے چلے گئے۔ یہ تب ممکن ہوا جب ان کو یہ احساس دلا دیا گیا کہ وہ اللہ ایک ذات ہے جو ہمارا محور و مرکز ہے، جو ہمارے تمام تر امور کا خالق ہے، مالک ہے، وہی داتا ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہے۔ عزیزان گرامی، توحید کو سمجھنا یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے انتخاب کیا ہے کتاب التوحید کا۔ کتاب التوحید یہ انتہائی مدلل اور خوبصورت اور بہترین کتاب ہے۔ پاکستان تو کیا، مدینہ یونیورسٹی اور دیگر جو یونیورسٹیز ہیں عرب کی، وہاں بھی یہ کتاب نصاب میں شامل ہے، اور یہ کتاب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیف کردہ ہے، جس میں توحید کو بالکل کھلے اور واضح لفظوں میں بیان کیا۔ اور یہ جو توحید جو کتاب التوحید میں بیان کی گئی ہے، اس توحید کے بیان کرنے کا سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ اور نہیں بلکہ جب بھی توحید کو بیان کیا گیا، قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بیان کیا گیا، اور پھر اس سے بہت سارے ایسے مسائل امت کو بتائے گئے جو ایک امت کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ذاتی طور پر اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اسی کتاب التوحید کو شروع کریں گے، اور چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس سبق کو اب پڑھتے جائیں گے۔ جتنی کتاب ہم پڑھ سکیں گے اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ آپ احباب نماز کے فجر کے بعد تشریف رکھیں اور محبت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو، اس کے فہم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی دور، سخت ترین دور میں اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، اس توحید کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم وقت دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں ظہر فجر کے بعد مختصر سا وقت ہے، اور اسی وقت میں اپنے سارے کے سارے سبق کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔